اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو رسول بنا کر اہل بلبک کی طرف بھیجا۔ ان کا نام حضرت الیاس علیہ السلام تھا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کفر و شرک کے اوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ بتایا جائے گا، اور اس ویڈیو میں اس بادشاہ کا بھی بتایا جائے گا جو بل کے مجسمے کی پوجا کیا کرتا تھا، اور اس کو دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اسے کیسے تبلیغ دی۔ ناظرین، یہ واقعہ مکمل اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ صدون کا بادشاہ تخت شاہی پر بیٹھا اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا جو اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک دربان نے آ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور عرض کیا، حضور شاہ بلبک کا قاصد شرف بار یابی چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ قاصد کو حاضر کرو۔ دربان واپس گیا اور چند لمحوں بعد بلبک کے بادشاہ کا قاصد دربار میں آ کر بادشاہ کے حضور پیش ہوا۔ اس نے ایک خط بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جو بلبک کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ صدون کے بادشاہ نے خط پڑھا، پھر قریب بیٹھی اپنی بیٹی شہزادی ازابیل کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادی نے بھی خط پڑھا جس میں بلبک کے بادشاہ نے شہزادی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ شہزادی خط کا مطالعہ کرنے لگی۔ جب وہ خط پڑھ چکی تو بادشاہ نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے شادی کے بارے میں؟ شہزادی ازابیل نے قدرے شرماتے ہوئے کہا، ابا حضور مجھے انکار نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے شہزادی سے اس کی شرط پوچھی تو شہزادی نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ جب میں بیاہ کر وہاں جاؤں تو شاہی محل میں داخل ہونے سے پہلے بل دیوتا کے ہیکل میں جا کر اسے سجدہ کروں۔ قاصد نے شہزادی کی شرط سنی تو فوراً بولا، ہمارے بادشاہ کو آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ ہیکل تیار ہو جائے تو بارات لے کر آ جائے اور شہزادی کو بیاہ کر لے جائے۔ اس شرط کے علاوہ ہماری اور کوئی شرط نہیں ہے، شہزادی کے باپ نے قاصد سے کہا۔ قاصد نے جھک کر سلام کیا اور پلٹ کر دربار سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تمام درباری اور سلطنت کے ارکان وغیرہ بادشاہ اور شہزادی ازابیل کو شہزادی کا رشتہ طے پا جانے کی مبارکباد دینے لگے۔ بلبک مغربی دمشق کے ایک شہر کا نام ہے۔ صدیوں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات پانے کے بعد قوم بنی اسرائیل مختلف قبائل میں بٹ گئی اور ہر قبیلے نے اپنی اپنی سلطنت بنا لی۔ اس میں سے ایک قبیلہ ملک شام کے علاقے لبنان کے اس حصے میں آ کر آباد ہوا جہاں اب بھی اس شہر کے تاریخی کھنڈرات موجود ہیں، اور اس زمانے میں اس کا نام بلبک تھا۔ عرصہ دراز تک جب بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہ آیا جو مخلوق خدا کو تبلیغ دے اور انہیں برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کرے، تو قوم بنی اسرائیل بتوں اور جھوٹے خداؤں کی پرستش کرنے لگی۔ چنانچہ بلبک کے لوگ بھی بل دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ 4000 قبل مسیح میں اس قبیلے کے 4 بادشاہ گزرے۔ ان میں سے ایک کا نام لتی بل تھا۔ اس نے شہر میں ایک ہیکل بنایا تھا۔ عرصہ دراز بعد اس ہیکل کو بل دیوتا کا ہیکل کہا جانے لگا۔ بل دیوتا کو قربانی پیش کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں بھی عظیم الشان قربان گاہیں اور ہیکل بنائے جاتے تھے۔ پوجا کے لیے خاص قسم کے ظروف برتن تیار کیے جاتے تھے۔ لوگ دیوتا پر خوشبوئیں چڑھاتے، بچوں اور مویشیوں کی صحت و سلامتی کے لیے قربانیاں دی جاتی۔ بلبک کے بادشاہ کا نام آخی آب تھا۔ جب اس نے صدون کے بادشاہ کا شہزادی ازابیل کی شہزادی کے متعلق پیغام اور شہزادی کی شرط سنی تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ چنانچہ بل دیوتا کے مندر کی تعمیر و آرائش زور و شور سے شروع ہو گئی۔ شہر کا ہر چھوٹا بڑا اس کام میں بخوشی حصہ لے رہا تھا۔ بادشاہ خود بھی تعمیری کام کی دیکھ بھال کرنے روزانہ آتا۔ ہر کام کے لیے اس نے خزانے کا منہ کھول دیا تھا۔ رایا بھی نقدی اور سونا چاندی نظر کر رہے تھے۔ جب بادشاہ کو ہیکل کے مکمل ہونے کی اطلاع ملی
تو وہ نہایت خوش ہوا۔ اس نے ہیکل کا معائنہ کیا اور حکم دیا کہ ہیکل کو بند کر دیا جائے، اور جب اس کی بیوی ازابیل اس میں عبادت کر لے تو پھر عوام کے لیے کھولا جائے۔ بادشاہ کی شادی کے موقع پر بلبک دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ شہر والوں نے رنگ برنگ لباس پہنے ہوئے تھے، خوب جشن کا سماں تھا۔ بادشاہ شہزادی ازابیل کو بیاہ کر واپس آیا تو ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں۔ بادشاہ اور ملکہ ہیکل کے بڑے دروازے پر پہنچی تو قفل کھولا گیا اور وہ دونوں ہیکل میں داخل ہو گئے۔ ملکہ ازابیل بل دیوتا کے مجسمے کے آگے سجدے میں گر گئی اور کافی دیر تک دعائیں مانگنے کے بعد اٹھی۔ پھر بادشاہ اور ملکہ شاہی محل کی طرف رخصت ہوئے اور ہیکل کے اندر لوگوں کا ہجوم داخل ہو گیا۔ وہ بت کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے تھے اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی بے عقلی اور جہنم کا ایندھن بننے پر افسوس کر رہا تھا کہ وہ احمق لوگ خالق حقیقی کی بجائے اس بت کے آگے جھکے ہوئے تھے جو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی ہٹانے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ یہ گمراہ اور کافر لوگ روزانہ بل دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ مختلف موسموں میں بل دیوتا کی پوجا کے لیے عظیم الشان اجتماع ہوتے تھے، جس میں بادشاہ اور ملکہ سمیت دوسرے امراء سلطنت بھی شرکت کرتے تھے۔ موسم بہار میں بھی خصوصی عبادت کا انتظام کیا گیا۔ پوجا کے بعد بل دیوتا کے قدموں کے سامنے بنی ہوئی مخصوص جگہ پر تیز آگ روشن کی گئی۔ جب شعلے خوب بھڑکنے لگے تو ایک نوجوان اور اس کی بیوی اپنے چند ماہ کے معصوم بچے کے ساتھ آگ کے قریب آئے، اور نوجوان نے بیوی کی گود سے بچہ لے کر آگ میں پھینک دیا۔ آگ میں گرتے ہی معصوم بچے کی چیخ ہیکل میں گونجی اور آگ کے شعلوں نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا۔ بچے کی ماں غم سے نڈھال ہو کر شوہر کے ساتھ لپٹ گئی۔ نوجوان بھی دم باخود کھڑا تھا، پھر اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی۔ بچہ جل کر راکھ ہو گیا تو ہیکل کے کاہن نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، بل دیوتا کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے تو نے عظیم قربانی پیش کی ہے، اب وہ تم سے کبھی ناراض نہ ہوگا۔ تم اور تمہاری بیوی دونوں ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئے ہو۔ سب لوگ اسے مبارکباد دینے اور ہیکل سے باہر جانے لگے۔ آخر میں نوجوان نے اپنی بے ہوش بیوی کو اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر آ کر اس نے بیوی کے منہ پر پانی چھڑکا تو اسے ہوش آ گیا اور وہ بے تابی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، میرا بچہ، میری جان کہاں ہے؟ پھر اسے بچے کی قربانی کا واقعہ یاد آ گیا اور وہ روتے ہوئے اپنے خاوند کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ کیسا مذہب ہے، بل کیسا معبود ہے جو معصوم بچوں کی قربانی مانگتا ہے۔ اس پر وحشت سی طاری ہو گئی۔ خاوند اسے دلاسا دینے لگا۔ لڑکی کے دماغ پر اپنے لخت جگر کی موت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگل ہو کر گلیوں میں ٹھوکریں کھانے لگی۔ ہیکل سے تھوڑی دور ایک چوک میں لوگوں کے بہت بڑے ہجوم میں ایک نورانی شکل کا بوڑھا چبوترے پر کھڑا تبلیغ کر رہا تھا، اے اہل بلبک، کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھول گئے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ ایک دن مرنے کے بعد تم اپنے خالق کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا؟ کیا تم ان امتوں کے واقعات بھول گئے جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب ہوا تھا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی؟ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرو اور اپنے کفر و شرک سے باز آ جاؤ۔ پھر اس بزرگ نے پاگل لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو مجمع میں نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے نے لوگوں سے کہا، اس لڑکی کی طرف دیکھو، یہ وہی ہے جس کا نون حال چند روز پہلے بل دیوتا کو خوش کرنے کے لیے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اگر بل سچا ہے تو اسے جا کر کہو کہ اس لڑکی کو تندرست کر دے۔ کیا اس نے بچے کی عظیم قربانی اس لیے دی تھی کہ گھر برباد ہو جائے اور یہ پاگل ہو کر ٹھوکریں کھاتی رہے؟ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے۔ انہوں نے بل دیوتا کے خلاف باتیں کرنے اور لوگوں کو مذاہب سے گمراہ کرنے کے جرم میں اسے پکڑ لیا اور اس پر کوڑے برساتے ہوئے وہاں سے لے گئے، مگر بوڑھا تشدد کی تاب نہ لا کر راستے میں جاں بحق ہو گیا۔
اس سرزمین پر وہ آخری عالم تھا جو لوگوں کو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کرتا ہوا شہید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وحدانیت کی تبلیغ دینے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ کئی سالوں بعد جب کہ ہر طرف کفر و شرک پھیل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو رسول بنا کر اہل بلبک کی طرف بھیجا۔ ان کا نام حضرت الیاس علیہ السلام تھا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کفر و شرک کے اوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ بلبک کے بادشاہ اور ہیکل کے کاہن کو اپنے اقتدار کی موت نظر آنے لگی۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بھرپور مخالفت شروع کر دی، مگر آپ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے۔ آپ فرماتے، حیرت ہے کہ تم خالق کائنات کو چھوڑ کر بت کو پوجتے ہو۔ اللہ تم سب کا اور تم سے اگلے تمہارے باپ دادا کا رب ہے۔ لیکن اہل بلبک نے آپ کی تکذیب کی۔ وہ لوگ آپ کی تبلیغ و نصیحت سے پریشان تھے۔ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ان کی کوئی تدبیر آپ کو تبلیغ حق سے نہ روک سکی۔ بلبک کے بادشاہ اور ہیکل کے کائن نے حضرت الیاس علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحتوں سے نجات پانے کے لیے آپس میں سازش کی تاکہ لوگ ان کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو سکیں اور انہیں جھوٹا ثابت کر کے تبلیغ حق سے روکا جا سکے۔ کیوں نہ الیاس سے کوئی معجزہ طلب کیا جائے؟ بادشاہ نے کاہن سے پوچھا جس کا نام بروشوس تھا۔ اگر اس نے معجزہ دکھا دیا تو پھر کاہن نے خدشے کا اظہار کیا۔ پھر دیکھا جائے گا، بادشاہ نے کہا۔ کاہن بروشوس نے سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس پروگرام کے بعد لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا گیا۔ بادشاہ، کاہن اور امرائے سلطنت کے علاوہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ پھر ایک بیل کو ذبح کر کے اس پر لکڑیاں رکھ دی گئیں۔ بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا، اگر آسمان سے آگ اتر کر اسے جلا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، یہ لوگ معجزہ مانگتے ہیں، شاید ایمان لے آئیں۔ اپنے کرم سے آسمان سے آگ بھیج دے جو ان لکڑیوں کو جلا دے۔ آپ کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان سے آگ ظاہر ہوئی اور لکڑیوں کو آگ لگ گئی۔ معجزہ دیکھ کر بادشاہ آپ پر ایمان لے آیا اور اقرار کیا کہ واقعی ہی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور بھی کئی لوگ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن کاہن بروشوس ایمان نہ لایا اور اس معجزہ کو جادو اور نظر بندی کہتا رہا۔ وہ بادشاہ کو بہکانے لگا اور حضرت الیاس علیہ السلام کے معجزے کو غلط رنگ دینے لگا۔ اس نے بادشاہ کو بل دیوتا کے غضب اور غصے سے خوف زدہ کرتے ہوئے کہا، اگر حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کا سچا نبی ہوتا تو اکثریت اس پر ایمان لے آتی۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد تو انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ کاہن اس طرح کی دلیلیں پیش کرتا اور بادشاہ کو دوبارہ بت پرستی کی دعوت دیتا رہا۔ نتیجے میں 15 دن بعد ہی بادشاہ مرتد ہو گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور بل دیوتا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ کی پہلے سے بھی زیادہ مخالفت ہونے لگی۔ کفر و شرک سے اہل بلبک کے کان، آنکھیں اور دل اندھے ہو گئے اور ان کی دشمنی میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ چند سال گزر گئے۔ آخر ایک دن اللہ کے رسول حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے اہل بلبک پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی۔ اے اللہ، اہل بلبک تیرا نام تک سننے کے روادار نہیں، تیری نعمتوں کے ناشکرے ہیں، تیرے نبی کو نہیں مانتے، ان پر عذاب نازل فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بلبک کے نافرمانوں اور کافروں پر خشک سالی کا عذاب نازل کیا۔ آسمان نے پانی برسانا بند کر دیا۔ چشموں، ندی، نالوں کا پانی زیر زمین چلا گیا۔ فصلیں ویران ہو گئیں، درخت سوکھ گئے اور ہر جگہ دھول اڑنے لگی۔ لیکن لوگ سیدھے راستے پر آنے کی بجائے بل دیوتا کے آگے جا کر گڑ گڑاتے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے تھے، لیکن وہ بے جان مجسمہ کیا کر سکتا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کو سمجھاتے اور فرماتے، اے لوگو، کیوں خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ اہل بلبک راہ راست پر نہ آئے اور بھوک پیاس سے مرتے رہے۔ 3 سال اس قحط میں گزر گئے۔
ایک دن لوگوں کو خیال آیا کہ یہ قحط اور خشک سالی حضرت الیاس علیہ السلام کی بد دعا کا نتیجہ ہے، کیوں نہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ پھر وہ لوگ آپ کو تلاش کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے کسی کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی، کیونکہ اپنے رسولوں کا اللہ تعالیٰ خود محافظ و نگہبان ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام خود ہی بادشاہ اخی آپ کے پاس تشریف لے آئے اور اس کی پریشانی دیکھ کر کہا، اخی آپ جسے تم پوجتے ہو اسے کہو نا کہ تم کو پانی دے، قحط سے نجات دے، نہیں تو تم میرے اللہ پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں پانی دے گا۔ بادشاہ اخی آپ نے کہا، میں بل دیوتا سے پانی مانگوں گا، میں منتظر رہوں گا کہ تم کب میرے اللہ سے پانی مانگنے آتے ہو۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا اور وہاں سے واپس چل دیے۔ اگلے دن بادشاہ کے ساتھ بہت سے لوگ ہیکل گئے اور گڑ گڑا کر دیوتا سے بارش مانگی، لیکن بل دیوتا کے بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ کاہن نے انہیں یقین دلایا کہ بادشاہ اور دوسرے لوگوں کی دعا رائے گاہ نہیں جائے گی اور بارش ضرور ہوگی، لیکن بارش نہ ہوئی۔ تنگ آ کر بادشاہ خود ہی ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کہو بل نے تمہاری حالت پر رحم نہیں کھایا، وہ بے جان مجسمہ کیا دے سکتا ہے جس کے لیے تم اپنی آخرت خراب کرتے ہو۔ بادشاہ نے کہا، تم اپنے اللہ سے بارش کے لیے دعا کرو، بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی ہم ایمان لے آئیں گے۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے قسمیں کھا کر یقین دلایا۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی۔ دعا کے بعد فوراً ہی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش ہونے لگی۔ ہر طرف جل تھل ہو گیا اور گھاس اگنے لگی، لیکن وہ لوگ پھر بھی منکر ہو گئے اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اس کے باوجود حضرت الیاس علیہ السلام تبلیغ حق کرتے رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ چھپ گئے۔ آپ اپنی قوم کے بادشاہ سے 10 سال تک ایک غار میں چھپے رہے جو الدم پہاڑ کے نیچے تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور کو بادشاہ بنا دیا۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس آئے اور اسے توحید کی دعوت دی۔ وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا، اس کی قوم کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ صرف 10,000 افراد مسلمان نہ ہوئے تو بادشاہ نے ان سب کو قتل کرا دیا۔ اسلامی تفاسیر میں حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں کئی واقعات موجود ہیں، ان میں چند درج ذیل ہیں۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلایا اور اذیت دی تو انہوں نے اللہ سے اپنی روح قبض کرنے کی دعا کی۔ اس کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک جانور آیا، اس کا رنگ آگ جیسا تھا۔ آپ اس پر سوار ہوئے، اللہ نے آپ کو پردہ دیا اور نورانی لباس پہنا دیا اور ان سے کھانے اور پینے کی لذت ختم کر دی، یعنی آپ کو کھانے پینے کی حاجت و خواہش نہ رہی۔ آپ نے الیاس بن اخطوب کو اپنے بعد تبلیغ کی ذمہ داری سنبھالنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم ایک جگہ ٹھہرے تو اچانک ایک آدمی کہہ رہا تھا، اے اللہ، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرحومہ مغفورہ امت میں سے کر دے۔ میں نے دیکھا تو وادی میں 300 ہاتھ سے زیادہ لمبے قد کا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم انس بن مالک ہوں۔ اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ یہاں قریب ہی ہیں اور آپ کا کلام سن رہے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، ان کے پاس جاؤ اور میری طرف سے ان کو سلام کہو اور کہنا کہ تمہارا بھائی الیاس تم پر سلام کہتا ہے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اطلاع دی تو آپ ان کے پاس آئے، ان سے ملاقات کی اور ان سے سلام کہا اور دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں سال میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں اور وہ دن آج ہی ہے، لہذا آؤ دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ پھر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، اس میں روٹی، مچھلی اور اجوائن تھی۔ پس ان دونوں نے کھانا کھایا اور مجھے بھی کھلایا۔ پھر ہم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بادلوں سے گزر کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔